بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اور آج بڑا امپورٹنٹ جو میسیج ہے، پیغام ہے اور لرننگ ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سیلاب کے حوالے سے اس وقت بہت مشکل صورتحال کے اندر ہم ہیں، اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت سارے ہزاروں لوگ جو ہے وہ اس سیلاب کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور بہت سارے جو لاکھوں لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، لوگوں کے گھر ختم ہو چکے ہیں، ان کا مال مویشی ختم ہو چکا ہے، فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ تو اب ہر دفعہ کی طرح ہم ڈونیشن اور امداد کے اوپر کر کے بات ختم کرتے ہیں، اور اگلی دفعہ پھر یہی معاملہ رپیٹ ہو رہا ہو تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنا چاہیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ ہمیں سب کو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہم سب جو ہیں کوئی نہ کوئی ہمارے ایسے اعمال ہوتے ہیں، معاملات ہوتے ہیں جس کا نتیجہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ آ رہی ہوتی ہے کہ سنبھل جاؤ اور اپنے آپ کو بہتر کر لو۔ ہماری آنکھوں کے سامنے جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کل ہمارے ساتھ کوئی ایسا جو ہے المناک حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو جو دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جو مشکل میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے 2-3 باتیں ہم نے سمجھنی ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ، ہمارے لیول پہ، اور یہ وجوہات کیا ہیں۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، کسی ملک کی ہسٹری پڑھ رہا تھا کہ 1911 میں اس ملک کے اندر سیلاب آتا ہے، ایسی تباہی ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد حکومت یہ ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ ہم سیلاب نہیں آنے دیں گے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی آرمی کو، اپنے اداروں کو اور اپنے عوام کو ساتھ لے کے وہ جو جس دریا کے اندر وہ آیا اس کے اندر انہوں نے اس کو بڑھا دیا، پھیلا دیا، پورے ملک میں پھیلا دیا، نہریں بنا دی، اور اتنا اس کو سپیس دے دی کہ اب جتنا بھی پانی آئے وہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر سٹے کر سکتا ہے، وہ وہاں سے باہر نہیں آتا۔ اور اس کے بعد پھر اگلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جو ہیوی ٹرانسپورٹیشن تھی، جو گاڑیوں کے ذریعے ہوتی تھی، وہ کشتیوں کے ذریعے اس پانی کے اوپر چلا دی، جس سے فیول، سڑکیں اور بہت سارا جو معاملات تھے وہ بچنا شروع ہو گئے۔ پھر انہوں نے جگہ جگہ پہ پکنک سپاٹ بنائے، اور وہ جھیلیں بنائی، اور وہ ایک بڑا خوبصورت سلسلہ انہوں نے بنا دیا کہ دنیا وہاں پہ آنے لگی، اور وہ سیر کے لیے، اور اس سے انہوں نے ایک ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیا۔ تو وہ جو زحمت تھی وہ ان کے لیے جو ہے وہ رحمت بن گئی۔ تو یہ پانی جو ہے وہ یہ ہرگز زحمت نہیں ہے، یہ کوئی نیگیٹو چیز نہیں ہے، یہ بیسکلی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے کہ بھائی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی مجبوری ہے، لیکن یہ ہماری جو ہے وہ مس مینجمنٹ کی وجہ سے اور ہماری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے یہ ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سیلاب آتا ہے تو تب ہم جو ہے اسی پانی کے اندر لوگ ڈوب رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، جانور جو ہے وہ مر رہے ہیں، لیکن چند مہینوں کے بعد ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی، ابھی بھی نہیں ہے جی۔ کیوں؟ بجلی پانی سے بنتی ہے، اور پانی سٹور کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈیم نہیں ہے، فصلوں کے لیے پانی نہیں ہے، پھر وہ ادھر چیزیں مہنگائی، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، خشک سالی کا شکار ہیں۔ تو کیوں نہیں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جب اتنا پانی اور اتنی بڑی نعمت ہمیں دی ہے، تو اس کو اگر یہ جو ہم سیاسی معاملات سے ہٹ کے اگر جو ملک کے لیے سوچنے والے، مفاد کے لیے سوچنے والے کوئی ہوتے تو، یا عوام کے اندر یہ شعور ہو اور عوام اس کے اوپر فوکس کریں کہ یہی اگر ڈیم بنے ہوتے، کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس تھے جو ہمارے 50 سال سے رکے ہوئے اور سیاست کی نظر ہو گئے، تو یہ سارا پانی ان ڈیم کے اندر سٹور ہوتا اور کہیں کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوتی، اور اس سے ہمیں انتہائی سستی بجلی ملتی، جو لوڈ شیڈنگ کا اور بلوں کا عذاب ہے اس سے آپ بچتے، اور اس سے ہماری جو ہے فصلوں کو پانی ملتا اور پانی کی کسی قسم کی کمی نہ ہوتی، اور ایک خوشحال زندگی ہوتی ہے ہماری اس پانی کی وجہ سے۔ لیکن ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے اور وہ پرائیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے اور سیاست کی نظر ہونے کی وجہ سے ہم ان مسائل کا سامنا کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اس شعور کو بیدار کرنا ہے، اور ہم نے اس کو ٹرینڈ بنانا ہے، اس کو آواز اٹھانی چاہیے ہمیں کہ بھئی یہ ہمیں جو ہے وہ ڈیمز بنے، ان کے سٹوریج بنے، اور اس چیز سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جو لوگ ہیں، عوام ہیں، جو ہر سال یہ تکلیف برداشت کرتے ہیں، ہمیں صرف گورنمنٹ کے اوپر یا ریسکیو کے اداروں کے اوپر، ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل اور ریسکیو کا سسٹم نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر وہ چیزیں کر سکیں، اور جو ہو رہا ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت ساری تنظیمیں، فلاحی ادارے، مذہبی تنظیمیں کر رہی ہیں، ہمیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، ان کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے جو ہم مالی مدد کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ جن کے گھر بار سب کچھ چلا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وقت موقع دیا، توفیق دیا کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ کر کے ہم اپنے جو ہے وہ آنے والی بلاؤں کو، تکلیفوں کو اس صدقے کے ذریعے کم کر سکیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو ایک تو بڑھ چڑھ کر ان کے ساتھ ہمیں حصہ لینا چاہیے۔ دوسرا یہ ان تنظیموں اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو
اپنے ریسکیو کے لیے کم از کم نوجوانوں پر مشتمل کچھ ٹیمیں بنانی چاہیے، کچھ بورڈز اور اس طرح کا سلسلہ کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے تو وہ پہلے سے اس کے لیے ریڈی ہوں اور وہ اپنے ریسکیو کو خود کر لیں. اور وہ اگر تھوڑا سا خرچہ کر کے تھوڑی سی ٹریننگ مفت میں مل جاتی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن جو ہے گورنمنٹ کی یا پرائیویٹ وہ آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں فرسٹ ایڈ کی، ریسکیو کی اور ان ساری چیزوں کی. تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے گھر بار سارا کچھ نقصان ہو رہا ہے، تو اس کے بجائے تھوڑا سا اگر اپنی سیلف فنانس کے ذریعے اپنے ان لوگوں کو ٹرین کر دیا جائے، 50 نوجوانوں کو ہر علاقے کے اندر ٹرین کر دیا جائے، تو وہ ہمیں جو ہے اس سچویشن کے اندر ریسکیو کر کے اور وہ ہمیں اس چیز کے اندر سیو کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہے وہ ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ الارمز ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے ہمیں جوڑتا ہے. جب ہم ظلم کی طرف چلے جاتے ہیں، برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے کی طرف چلے جاتے ہیں، لوٹ مار کی طرف چلے جاتے ہیں، مسائل پیدا کرنے کی طرف چلے جاتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں کو مشکل بنا دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی وارننگز آتی ہیں کہ اصلاح کر لو، توبہ کر لو، سیدھے راستے پہ چلے جاؤ. اور جو لوگ اس وقت سخت تکلیف کے اندر ہیں تو ان کے لیے یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جو کسی کو چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے رکھا ہوتا ہے. تو جو اس تکلیف میں ہیں، مشقت میں ہیں، اس کی وجہ سے، اس آزمائش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مہربانی کرتا ہے، کرم کرتا ہے. اور ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ان کے لیے مدد بھی کرنی ہے اور اپنی اس آواز کو بھی اٹھانا ہے کہ بھائی ہم ملکی لیول کے اوپر یہ جو ہے اس کو سنجیدہ لیا جائے. اور ہر دفعہ یہ جو ہزاروں لاکھوں جو جانیں اور اتنا کچھ ہمارا ضائع ہو رہا ہے، یہ صرف ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے. ادروائز یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس نعمت کو ہم یوز کر کے اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. اچھی قومیں، کامیاب قومیں وہی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ کوئی سانحہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں، اسٹڈی کرتے ہیں، اس کی وجوہات کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو پھر ختم کرتے ہیں کہ دوبارہ ایسا معاملہ نہ ہو. آپ سب کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.